بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین، آج کل جو شیعہ خاتون رافضیہ ماریہ سے ہماری بات چل رہی ہے، تو اس حوالے سے میں آپ سب حضرات تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ موصوفہ نے بہت زیادہ زبان درازی کی ہے اور گالم گلوچ سے کام لیا ہے۔ تو میرے جو ان کے جواب میں کلپ ہیں وہ آپ سن لیں، اور ان کے منہ بولے ایک بھائی بھی بیچ میں آئے تھے، انہوں نے آتے ہی پہلے کلپ میں جو زبان چلائی ہے وہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ بحمد اللہ ہمارے والدین نے، ہمارے اساتذہ کرام نے، اور بالخصوص ہمارے دین نے ہمیں ہرگز ایسی تعلیم نہیں دی ہے کہ ہم گالم گلوچ سے کام لیں، بلکہ حدیث شریف میں تو منافق کی نشانی بتائی گئی ہے کہ جب منافق کسی سے خصم کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو وہ گالیاں دیتا ہے۔ ہمیں تو ہمارا رب یہ ارشاد فرماتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ حکمت کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، اور جب بات کرنی پڑ جائے تو بری نہ کہو، والموعظۃ الحسنہ، اچھی بات کرو۔ تو لیکن انہوں نے بہت زیادہ زبان درازیاں کی ہیں، حتیٰ کہ موصوفہ ماریہ نے گالی کو سنت رسول کہہ دیا ہے، اور یہاں تک کہہ دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو گالیاں دیتے تھے، اور گالیاں دینا سنت ہے۔ انکل جی مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو مجھے بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ گالیاں دیتے ہیں، یہ آپ کی شان ہے؟ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جنہیں رسول خدا سے گالیاں پڑتی رہی ہیں، اور یہ جو گالیاں دینے والی بات ہے نا، یہ آپ کے سامنے مومنین اسکرین شاٹ میں نے دکھایا۔ گالی دینا تو ویسے رسول خدا کی سنت ہے، اور اللہ نے ذالک ظلیم جیسے الفاظ بھی قرآن میں جو ہے وہ استعمال کیے ہیں۔ اور مجھے ایک بات بتائیں کہ میں نے گالی کون سی دی ہے آپ کو؟ انہوں نے گند بچا کے رکھا ہے پورے معاشرے میں۔ تو میں پوچھوں گا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس نبی کی شان ہو، جس نبی نے یہ تعلیم دی ہو کہ اپنے باپ کو گالیاں نہ دو۔ آگے سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا کوئی اپنے باپ کو گالیاں دے گا؟ فرمایا جب تم کسی کے باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا۔ جس نبی کی یہ تعلیم ہو، اس نبی کی نسبت یہ کہہ دینا کہ انہوں نے گالیوں کی تعلیم دی ہے اور یہ گالی دینا سنت رسول ہے، یہ حماقت اور واہیات کے سوا کچھ نہیں ہے۔ گالی دینا قطعاً ہرگز سنت رسول نہیں ہے، اور یہ نہ تعلیم ہے قرآن کی، اور نہ یہ تعلیم ہے ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو قرآن کریم کے بارے میں تو ان کے دلوں میں شبہ ہے، تو اس لیے میں اگر قرآن کریم کی دلیل پیش کروں تو ہو سکتا ہے چوں چراں کریں۔ اگر میں اہل سنت کی کتابوں میں سے حدیث پیش کروں تو ہو سکتا ہے موصوفہ اس پر بھی لال پیلی ہو کر انکار کی راہ ڈھونڈیں۔ تو میں انہی کے گھر سے حوالہ پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے اصول کافی، شیعہ مذہب کی معتبر ترین کتاب اصول کافی، یہ میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے۔ اس کی جلد 4 ہے، الشافی ترجمہ اصول کافی۔ اس کا صفحہ نمبر 288 سے فرمایا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ بدخلقی ایمان کو اس طرح خراب کرتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو۔ سرکہ اگر شہد میں ڈال دیا جائے تو جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے، اسی طرح بدخلقی بندے کے ایمان کو خراب کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے کہ جس کے اخلاق خراب ہیں اس کا نفس عذاب میں ہے۔ تو آپ جو گالیاں دیتی ہیں نا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بدخلقی ایمان کو خراب کر دیتی ہے۔ تو جب آپ کا ایمان خراب ہو چکا ہے تو ظاہری بات ہے آپ نے اس طرح کی واہیات اپنی زبان سے نکالنی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جس کا اخلاق خراب ہو اس کا نفس عذاب میں ہے۔ تو یقیناً
محترمہ آپ کا نفس عذاب میں گرفتار ہے، اس لیے آپ کے اخلاق خراب ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر 290، تو اس سے میں حوالہ پڑھنے لگا ہوں اس باب کی۔ یہاں بھی صفحہ نمبر 203 پر اس باب کی جو روایت نمبر 3 ہے وہ سنیے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایسے دو شخصوں کے بارے میں فرمایا جو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان میں ابتدا کرنے والا زیادہ ظلم کرنے والا ہے۔ تو آپ تو کہتی ہیں گالیاں سنت ہیں، اگر یہ گالیاں سنت ہیں تو اس سے ایمان کیوں خراب ہو رہا ہے؟ اگر بد اخلاقی آپ کے نزدیک گالی دینا بد اخلاقی یہ سنت ہے تو اس سے بندے کا نفس عذاب میں کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ اگر یہ سنت رسول ہے بقول آپ کے، جو آپ نے نبی کریم علیہ السلام پر تہمت لگائی ہے، اگر یہ سنت ہے تو امام موسیٰ کاظم علیہ الرحمہ نے جب دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا تو یہ کیوں فرمایا؟ بجائے یہ کہنے کہ یہ سنت پر عمل کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، آپ نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ ان میں ابتدا کرنے والا زیادہ ظلم کرنے والا ہے، دوسرے کے گناہ کا بار بھی اسی پر ہوگا جب تک مظلوم حد سے نہ گزرے۔ اسی باب کی روایت نمبر 4 سنیے، صفحہ نمبر 291 سے۔ فرمایا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ دشمن خدا وہ ہے جس کی بد زبانی سے لوگ ڈریں۔ تو مجھے بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ اتنی زیادہ گالم گلوچ کرنے والی خاتون ہے، یہ مائی جو اتنی گالیاں دیتی ہے اپنی زبان سے، بکواس کرتی ہے، اور میں کیا کہوں اب، تو چھوڑو اس کو دفع کرو، اس نے کیا بات کرنی جس کو گالیوں کے سوا اور بدتمیزی کے سوا کچھ آتا ہی نہیں۔ تو مجھے مخلص محبین نے یہ مشورہ دیا ہے، لیکن میں نے یہ کہہ کر کہ اگر میں رپلائی نہیں کرتا، جواب نہیں دیتا، تو وہ کہیں گے واہ جی واہ، ہماری ایک چھوٹی سی عورت آئی تھی تو تمہارے اہل سنت کا کوئی مقابلے میں نہ آ سکا، تو اس وجہ سے میں جواب دیتا ہوں۔ بحمداللہ ہم گالیاں نہیں دیتے، گالیاں آپ دیتے ہیں، تو سن لو گالیاں دینے والا کون ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مخلوق میں سب سے زیادہ دشمن خدا وہ ہے جس کی بد زبانی سے لوگ ڈریں۔ تو آپ کی بد زبانی دیکھ لیں، تو میرا خیال ہے آپ کی جو زبان درازیاں ہیں، تو جب ہم جیسے لوگ سن کر، شریف النفس شریف الطبع لوگ سن کر آپ کی دور بیٹھے سن کر اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، یار یہ کیوں بک رہی ہے، یہ کیوں گالیاں دے رہی ہے، اس کی زبان بری کیوں ہے۔ جب ہم اتنے دور بیٹھ کر پریشان ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے آپ کے آس پاس والے لوگ، اہل محلہ اور آپ کے گھر والے، تو آپ کو جس طرح سے برداشت کر رہے ہوں گے وہ ان کی ہمت ہے۔ تو اگر آپ کے ہاں یہی تبلیغ ہے اور یہی دین ہے اور یہی سنت رسول ہے، تو ایسی تبلیغ اور ایسی سنت رسول آپ کو مبارک ہو۔ گالیاں دینے والا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں مخلوق میں سب سے زیادہ دشمن خدا وہ ہے جس کی بد زبانی سے لوگ ڈریں۔ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اب آپ نے تو کہہ دیا نا کہ یہ گالیاں دینا سنت رسول ہے، ذرا سنتے جائیں گالیاں دینے والا ہے کون، یہ ذرا سن لیں۔ فرمایا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ بے شک ایک علامت اس کی کہ شیطان اس کے باپ کے ساتھ، شیطان اس شخص کے باپ کے جماع میں شریک تھا، یہ ہے کہ وہ بدگو ہے اور گفتگو کے وقت اس پر غور نہیں کرتا کہ کیا کہا اور کس کے بارے میں کہا۔ تو آپ نے گفتگو کے وقت ذرا نہیں سوچا کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آپ اپنی زبان سے کیا لفظ بول رہی ہیں۔ مجھے جنگ جمل اٹھا کے دکھانے پڑے، پھر میں آپ کو بتاؤں کہ کس کی زبان سب سے پہلے لمبی ہوئی تھی دین اسلام میں، اور کس کے لیے اللہ نے قرآن میں آیت اتاری کیا ہے محمد ان سے کہو اگر انہیں دنیا کی عیش و عشرت چاہیے تو میں تمہیں کچھ مال دے کر رخصت کر دوں۔ کس کے لیے اتری تھی یہ آیت؟ کیوں؟ ورنہ میں پھر دکھاؤں کہ جنگ جمل میں کون آئی تھی اپنی شکل دکھانے۔ آپ نے نہیں توجہ کی، آپ نے نہیں غور کیا کہ نبی کریم علیہ السلام پر آپ کتنی بڑی تہمت لگانے جا رہی ہو کہ نبی کریم علیہ السلام گالیاں دیتے تھے اور گالیاں دینا سنت رسول ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں سوچا،
تو وہ بندہ کون ہوتا ہے جو بدگوئی کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے اور یہ نہیں سوچتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ بندہ کون ہوتا ہے؟ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ایک علامت اس کی کہ شیطان اس کے باپ کے جماع میں شریک تھا، یہ ہے کہ وہ بدگو ہے اور گفتگو کے وقت اس پر غور نہیں کرتا کہ کیا کہا اور کس کے بارے میں کہا۔ پتا تھا کہ بندہ اتنا خیانتکار ہے، مجھے تو لگا تھا بزرگ ہے، ابھی بوڑھا ہو چکا ہے، اب اس نے کیا خیانت کرنی ہے، لیکن نہیں، ماشاءاللہ مرتے دم تک ان کے یہاں خیانت نہیں جاتی، وہ انہوں نے کرنی ہوتی ہے۔ منافقت بھری ہوئی ہے ان کے یہاں، خیانت ان کے یہاں بھری ہوئی ہے، اور جھوٹ مذہب شیعہ پہ باندھنا ہر طرح کا۔ مولوی شہزاد قادری مجھے لگتا ہے وہ ابو ہیں آپ کے، بڑے جواب دینا مناسب نہیں سمجھتی، اس کی شکل دیکھنا مناسب نہیں سمجھتی۔ اور شہزاد قادری صاحب ان کے ابو جی نے مجھے لنک سینڈ کر دیا، ان کی ویڈیو ان کی رگوں میں بھرا پڑا ہے۔ آپ کی مولوی صاحب قبر میں ٹانگے ہیں، پردہ آپ نے مجھ سے پہلے کرنا ہے۔ جب آپ کے ابو جان مولوی شہزاد قادری کے ساتھ اور جھوٹ میں جھوٹ آپ بولے جا رہے ہیں، آپ کو شرم بھی نہیں آتی؟ اتنی داڑھی رکھی ہوئی ہے آپ نے اور داڑھی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، بے حیائی کی انتہا کی ہوئی ہے آپ نے۔ اور انکل جی مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو مجھے بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ گالیاں دیتے ہیں، یہ آپ کی شان ہے؟ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جنہیں رسول خدا سے گالیاں پڑتی رہی ہیں، اور یہ جو گالیاں دینے والی بات ہے نا، یہ آپ کے سامنے مومنین اسکرین شاٹ میں نے دکھایا۔ گالی دینا تو ویسے رسول خدا کی سنت ہے، اور اللہ نے ذالک ظلیم جیسے الفاظ بھی قرآن میں جو ہے وہ استعمال کیے ہیں۔ اور مجھے ایک بات بتائیں کہ میں نے گالی کون سی دی ہے آپ کو؟ انہوں نے گند بچا کے رکھا ہے پورے معاشرے میں، مجھے جنگ جمل اٹھا کے دکھانی پڑے پھر میں آپ کو بتاؤں کہ کس کی زبان سب سے پہلے لمبی ہوئی تھی دین اسلام میں، اور کس کے لیے اللہ نے قرآن میں آیت اتاری کیا ہے، محمد ان سے کہو اگر انہیں دنیا کی عیش و عشرت چاہیے تو میں تمہیں کچھ مال دے کر رخصت کر دوں۔ کس کے لیے اتری تھی یہ آیت؟ کیوں؟ ورنہ میں پھر دکھاؤں کہ جنگ جمل میں کون آئی تھی اپنی شکل دکھانے؟ کوک کی دکان ہے، وہ تو خیر مولوی صاحب آپ کی شکل سے لگ ہی رہا ہے، وہ منہ میں آیا بکواس کی اور چلے گا۔ میں تو کہتا ہوں کوئی تو آئے، گندی سی ہنسی ہنس کے کوئی تو آئے کریں گے نا۔ خیر آپ کو کتابوں سے کیا شغف، آپ کی شکل دیکھ کے ہی نہیں لگتا پہلے کہ آپ کتابیں پڑھتے ہوں گے۔ اسکرین شاٹس دکھا رہی ہوں، دیکھیں اور ڈوب مرے۔ خیر ایک تو اچھل بہت رہے ہیں انکل جی، پتہ نہیں کیا ہے، ان کو صوفے میں کوئی چیز لگی ہوئی ہے جو ان کو سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہی۔ اٹھا سا منہ بنا کے جو 1 گھنٹے کے لگے ہیں نا، کوئی تو شام نہیں آئی، اپنی کتابیں کھول مر پڑھ لیتے۔ تو کیا یہ میں حدیث پڑھ کر، امام جعفر صادق علیہ رحمہ کا ارشاد پڑھ کر بی بی آپ کے بارے میں اگر یہ کہوں کہ آپ جو بد زبانی کرتی ہیں، حتیٰ کہ آپ کی بد زبانی سے صحابہ بھی محفوظ نہیں ہیں، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر آپ نے گالیاں دینے کی تہمت لگائی ہے، تو آپ نے تو نہ سوچا کہ میں نے کیا کہا، کس کے بارے میں کہا، اور گفتگو میں آپ نے گالیاں جو دی ہیں، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد صاحب جب، تو اس وقت شیطان شریک ہو گیا تھا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں، اب یہ الفاظ آپ کے بارے میں کہتے ہوئے میری زبان رک گئی کہ میں کیسے ان کو ادا کروں، لیکن یہاں سے یہ پڑھنا میری مجبوری تھی تاکہ آپ کو آئینہ دکھاؤں کہ آئمہ اہل بیت کی تعلیم کیا ہے اور آپ کی سوچ کا معیار کیا ہے۔ تو آپ نے آئمہ اطہار کو مانا ہی کب ہے؟ یہ تو آپ لوگ اوپر سے کہتے ہو جی ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کی تعلیم یہ ہے۔ فرماتے ہیں جو شخص بدگو اور گفتگو کے وقت غور نہیں کرتا کہ کیا کہا، کس کے بارے میں کیا کہا، فرماتے ہیں کہ شیطان اس شخص کے باپ کے جماع میں شریک تھا۔ سمجھ آئی؟ تو جس کا باپ بوقت جماع شیطان کو شریک کر بیٹھا ہو، اس سے پھر ایسے ہی لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ وہ گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گالی سنت رسول ہے۔ ذرا آگے سن لیں، صفحہ 291 سے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی کو دیکھو کہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس نے کیا بکا اور اس کے لیے کیا کہا گیا، تو سمجھ لو کہ وہ زنا زادہ ہے، یا وقت جماع شیطان اس کے باپ کے ساتھ شریک جماع تھا۔ تو آپ گالیاں دیتی ہیں، آپ نہیں دیکھتی کہ میں صحابہ کے بارے میں کیا کہنے جا رہی ہوں، آپ نہیں دیکھتی کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں چلا چلا کر کیا کہنے جا رہی ہوں۔ تو کیا خیال ہے میں یہ روایت پڑھ کر یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ آپ کی اصل میں ملاوٹ ہو گئی ہے شیطان کی یا کسی اور کی؟ تو اس لیے
کہ یہ روایت آپ کے گھر سے پڑھ رہا ہوں، دوبارہ پھر سن لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی کو دیکھو کہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس نے کیا بکا اور اس کے لیے کیا کہا گیا، تو سمجھ لو کہ وہ زنا زادہ ہے، یعنی زنا سے پیدا ہوا ہے، یا وقت جماع شیطان اس کے باپ کے ساتھ شریک جماع تھا۔ ایک اور روایت سن لیں اسی باب کی۔ اب صفحہ نمبر 292 سے، صفحہ نمبر 292 پر جو روایت نمبر 3 ہے، ذرا وہ سن لیجئے۔ فرمایا حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے کہ رسول اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے جنت کو حرام کیا ہے ہر اس شخص پر جو بدگو، بد زبان اور کم حیا والا ہے۔ بدگو ہو، بد زبان ہو اور کم حیا والا ہے۔ آپ نے اپنی بے حیائی کو ثابت کرنے کے لیے، جائز کہنے کے لیے دیگر خواتین کی تصویریں لگا دیں اور اپنے حق میں ان کو پیش کرنا چاہا کہ اہل سنت کی یہ عورتیں یوں کر رہی ہیں۔ تو سن لیں، ہم تو دو ٹوک بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں انہوں نے جو کیا وہ بھی غلط ہے، آپ نے جو کیا وہ بھی غلط ہے، آپ جو کر رہی ہیں وہ بھی غلط ہے، اور آپ نے اپنے اس بے حیائی کو ثابت کرنے کے لیے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زبان چلائی اور بیہودہ الفاظ اپنی زبان سے بکے، وہ بھی بالکل غلط ہیں۔ تو سن لیں، امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا نے جنت کو حرام کیا ہے ہر اس شخص پر جو بدگو، بد زبان اور کم حیا والا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس نے کیا کہا اور نہ اس کی پرواہ کرتا ہے کہ اس کے لیے کیا کہا گیا ہے۔ پس اگر تم اس کے حالات کی جستجو کرو گے تو معلوم ہوگا کہ وہ یا تو زنا زادہ ہے یا اس کے نطفہ میں شیطان شریک ہے۔ تو ایسا کرنے والا یا زنا زادہ ہے یا اس کے نطفے میں شیطان شریک ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو صحابہ کرام کو بکنے والے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ پر اور صدیق اکبر پر تہمتیں لگاتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، تو سیدھا سا میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ متاع کی پیداوار ہیں۔ تو متاع سے پیدا ہونے والے لوگ ہی ایسا کرتے ہیں۔ تو آگے چلیے، فرمایا کہ پس اگر تم اس کے حالات کی جستجو کرو گے تو معلوم ہوگا کہ وہ یا تو زنا زادہ ہے یا اس کے نطفہ میں شیطان شریک ہے۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے؟ فرمایا، کیا تو نے خدا کا یہ قول نہیں پڑھا سورۃ بنی اسرائیل؟ خدا نے شیطان سے فرمایا، تو آدمیوں کے مال اور اولاد میں ان کا شریک بن، تیرے پیروی کرنے والوں کی سزا جہنم ہے۔ اور امام نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک فقیہ سے پوچھا، کیا ایسے لوگ ہیں جو پرواہ نہیں کرتے کہ ان کے لیے کیا کہا گیا؟ فرمایا، جو لوگوں کو یہ جانتے ہوئے گالیاں دیتا ہے کہ وہ بھی ان کو گالیاں دیں گے، تو یہی ان کا لا ابالی پن ہے کہ اپنے کہنے کی پرواہ نہ دوسروں کے کہنے کی پرواہ۔ اسی طرح نہ آپ کو اپنی عزت کی پرواہ ہو تو پرواہ ہو، نہ دوسروں کی عزت کی پرواہ، نہ صحابہ کی عزت کی پرواہ، نہ امہات المومنین کی عزت کی آپ کو پرواہ، اور نہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور شان اور شرافت کی آپ کو پرواہ۔ اس لیے تو آپ نے تہمت لگا دی ہے نبی کریم علیہ السلام پر کہ حضور علیہ السلام نعوذ باللہ گالی دیا کرتے تھے، اور گالی سنت ہے۔ ایک اور حوالہ سن لیں، یہ صفحہ نمبر 292 روایت نمبر 4۔ فرمایا امام ابو جعفر علیہ السلام نے کہ اللہ دشمن جانتا ہے اس کو جو نہ برا کہنے کی پرواہ کرے اور نہ برا سننے کی پرواہ کرے۔ تو اللہ دشمن جانتا ہے اس کو، تو آپ تو برا کہنے کی پرواہ نہیں کرتی، جو زبان سے آیا آپ نے نکال دیا، تو پھر کیا اللہ آپ کو دشمن نہیں جانے گا؟ کیا امام جعفر علیہ السلام نے یہ غلط کہا ہے؟ بتائیے ذرا۔ آگے ذرا آپ کی خدمت کے لیے
ایک دو حوالے مزید پیش کر دیتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 294، روایت نمبر 8۔ فرمایا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ بدگوئی خدا سے اور ایمان سے دوری ہے، بدگوئی خدا سے اور ایمان سے دوری ہے، اور یہ دوری جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ روایت نمبر 10۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ حد سے بڑھنا بدگوئی اور زبان کی تیزی نفاق ہے۔ حد سے بڑھنا بدگوئی اور زبان کی تیزی نفاق ہے۔ اب آپ ایسا کریں کہ یہ روایتیں اپنے سامنے رکھیں، ٹھنڈے دل سے ان روایتوں پر غور کریں، اور پھر جو آپ نے مجھے گالیاں دی ہیں ان گالیوں پر آپ غور کریں۔ پھر آپ بتائیے گا کہ ائمہ اہل بیت کی تعلیم کی روشنی میں آپ کیا ٹھہریں، آپ حلال زادی ٹھہریں یا کچھ اور، آپ نطفہ شیطان ٹھہریں یا کچھ اور، یہ آپ کو غور و فکر کرنا ہوگا۔ یہ میں مجبوراً یہ لفظ بول رہا ہوں تشریح میں، وگرنہ میری عادت نہیں میں کسی پر یہ الزام لگاؤں۔ یہ تو آپ کے گھر کی کتابیں بول رہی ہیں کہ آپ کے اندر جو علامتیں پائی جا رہی ہیں گالی دینا، یہ گالی دینا اس کی علامت ہوتی ہے جس کے باپ کے جمع میں شیطان شریک ہو جائے، جو نطفہ حرام ہو۔ تو آپ اپنا فیصلہ کر لیجئے گا۔ اب آپ نے مجھے بہت ساری گالیاں دی ہیں، تو ایک گالی آپ نے یہ دی ہے کہ حضرت علامہ مولانا مفتی شہزاد صاحب کو آپ نے میرا باپ کہا۔ آپ نے کہا کہ آپ کے ابا جی، 2 مرتبہ آپ نے یہ لفظ میرے لیے بولے کہ شہزاد صاحب آپ کے ابا جی ہیں۔ شہزاد قادری مجھے لگتا ہے وہ ابو ہیں آپ کے، بڑی جواب دینا مناسب نہیں سمجھتی، اس کی شکل دیکھنا مناسب نہیں سمجھتی۔ اور شہزاد قادری صاحب ان کے ابو جی نے مجھے لنک سینڈ کر دیا ان کی ویڈیو، ان کی رگ جب آپ کے ابو جان مولوی شہزاد قادری کے ساتھ۔ بی بی صاحبہ، میری عادت نہیں کہ میں بدتمیزی کا جواب دوں، لیکن یہاں پر تھوڑی ضرورت پڑ گئی ہے اس لیے میں دیتا ہوں۔ میں مان لیتا ہوں آپ کی بات، شہزاد صاحب میرے ابا جی ہیں، آپ کی بات مانی، تو پھر اگلی بات بھی سن لینا، میرے ابا جی ہیں اور آپ کے سسر جی ہیں۔ ٹھنڈ پڑ گئی سینے میں، کچھ سکون آیا آپ کو؟ کیا خیال ہے ایک دوسرے کے منہ میں زبان نہیں ہوتی؟ دوسرا اگر یہ حیا کرے کہ آپ خاتون ہو، دوسرا اگر یہ لحاظ کرے کہ ہمارے دین کی یہ تعلیم نہیں ہے گالیاں دینا، تو کیا خیال ہے آپ دوسرے کے سر پہ چڑھو گی؟ کل آپ آئیں گی نا لائیو، میں آپ سے پوچھوں گا سنت رسول ہے تو آپ ثابت کرو۔ ائمہ اہل بیت کا مذہب اور ارشادات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں نے آپ کو پیش کر دیے ہیں، اور پھر آپ نے جو خواتین کی تصویریں لگائیں تو اس کے بارے میں آپ کو جواب دے چکا ہوں، دوبارہ پھر سن لیں۔ انہوں نے بھی بے حیائی کا کام کیا اور آپ بھی بے حیائی کا کام کر رہے ہیں۔ ہم کسی بے حیائی کے کام کرنے والے کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ میں کہتا ہوں آپ بھی غلط ہیں، وہ بھی غلط ہیں، اور آپ نے ان کو میری بہنیں کیسے قرار دیا؟ میں تو کہہ رہا ہوں وہ غلط کر رہی ہیں، کیا پتہ وہ سنی ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ ان کے کلام پڑھیں، ان میں سے اکثر کو بیماری ہوتی ہے رفض والی، اکثر رافضی ہوتے ہیں، ہمارے بہت سارے ثناخان بھی اندر سے رافضی نکلتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کے گھر کی ہوں اور آپ نے سنی بنا کے ان کو چھوڑ دیا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو وہ جو آپ کا ایک بھائی جان آیا تھا لوگوں کے سامنے اب مومن بن کے مجھے جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں نے تو کچھ نہیں ایسا کہا۔ مولوی صاحب آپ بھی سن لو، کتنی بے حیائی کا کام کر کے آپ گالیاں بک کے بدتمیزیاں کر کے پھر آپ شریفو بن کے بیٹھ گئے کہ میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں۔ آپ الٹا مجھے الزام دے رہے ہو، ہیں؟ کہہ رہے جی مجھ پر الزام لگائیں۔ میں نے آپ پر بابو جی الزام کون سا لگایا؟ آپ نے اس کو اپنی بہن مانا، اس نے آپ کو بھائی مانا، میں نے کہہ دیا کہ دونوں بہن بھائی آجو۔ یہ الزام ہے؟ یہ تو آپ کے منہ کی بات ہے جو میں نے پیش کر دی، یہ الزام ہے؟ الزام آپ جانتے نہیں بچے الزام ہوتا کیا ہے، یہ تو کبھی آپ بیٹھو گے نا۔ اور ہاں آپ کو بتا دوں، آپ لوگ کو کیا پتہ کہ اگلے کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں۔ 17 ستمبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء آپ کے ساتھ یہ مناظرہ طے ہونے سے پہلے میرا
قادیانیوں کے ساتھ ختم نبوت پر مناظرہ طے ہے۔ ان کو میں نے ٹائم دیا ہوا ہے 17 ستمبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء، تو میری وہ بھی مصروفیت تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے کہا آپ لوگوں کو موقع نہ ملے بات کرنے کا، میں نے تمہارا چیلنج قبول کیا ہے۔ اور تمہارا جو بھائی جان آ کر جمعہ میں گھسڑنے کی کوشش کر رہے کہ جمعہ کے بعد اثر تک آ جاؤ اور آ کر مجھ سے بات کر لو، مولوی صاحب کوئی اینا ہی ویلا نہیں ہوندا کہ تونوں پٹھے پائی رکھے، سمجھ آ گئی؟ اگر آپ نے مجھ سے بات کرنے کا شوق ہے نا تو آپ کو پاکستان آنا پڑے گا، نہیں تو پھر آپ نے چیلنج کیا کیوں؟ اب آپ کہتے ہو میں تو انڈیا میں بیٹھا ہوں، جب انڈیا میں بیٹھے ہو تو پھر آپ نے جرت کیوں کی چیلنج کرنے کی؟ بچے وہ تو خاتون ہے اس لیے میں نے لائیو آنے کی بات کر لی ہے، وگرنہ میں نے تو آج تک کسی کو حامی بھری نہیں لائیو، میں تو آنکھ میں آنکھ ڈال کر آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کا عادی ہوں۔ مولوی صاحب اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ کو بارڈر کراس کر کے آنا پڑے گا، نہیں تو اگر پاکستان میں آپ کا کوئی ہم خیال، ہم گلاس، ہم عقیدہ، ہم پیالہ ہے تو آپ اس کو آگے کر دیں، آپ اپنا نمائندہ بنا کر میرے سامنے بٹھا دیں، انشاءاللہ جو تارے ہم نے آپ کو دکھانے تھے اس کو دکھا دیں گے۔ وگرنہ آپ کہیں تو ہندوستان سے ہم کوئی سنی عالم دین تیار کر لیتے ہیں جو آپ کو چپ کرانے کے لیے اور آپ کے سینے میں ٹھنڈ ڈالنے کے لیے اور آپ کی یہ جو زبان شریف چلتی ہے نا اس کو لگام ڈالنے کے لیے کافی ہوگا۔ اگر آپ حامی بھریں تو میں پاکستان میں بیٹھوں، آپ انڈیا میں، آپ نے چیلنج ڈالا بھی اس لیے کیا سوشل میڈیا پہ کون سا کسی کو پکڑ کے بلا سکتے ہیں؟ آئی تو پڑھنا، ذرا بولنا، سامنے حوالہ پڑھنا۔ سوشل میڈیا پہ تو یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ اتنی دور بیٹھے ہیں، آنکھ میں آنکھ ڈال کر جواب دہی تو ہو نہیں سکتی، اس لیے آپ نے جو دھاندلی کرنے کی کوشش کی ہے نا تو سن لو، یا تو آپ پاکستان آ جاؤ یا پاکستان میں اپنا نمائندہ تلاش کرو جو آپ کی سرپرستی کر سکے۔ اور آپ نے کہہ دیا جی میں شیعہ کی نمائندگی کیوں کروں، تو بابو جی آپ نے فدق پر مجھے چیلنج دیا، فدق پر چیلنج دینے کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ سنی ہو؟ یہ تو جھگڑا سنی اور شیعہ کا ہے، اہل سنت کا تو آپس میں جھگڑا ہی نہیں فدق والا، تو آپ نے فدق والا مجھے چیلنج دے کر اپنے آپ کو شیعہ ہونا منوا نہیں لیا، آپ نے ثابت نہیں کر دیا خود اپنی زبان سے کہ آپ شیعہ ہو، سنی نہیں ہو۔ تو بہرحال اگر آپ نے مجھ سے مناظرہ کرنا ہے یا تو آپ بارڈر سے پار آ جائیں پاکستان میں، یا یہاں پر آپ اپنا نمائندہ تیار کریں، یا پھر اگر آپ کہیں کہ مجھے سکون چاہیے، آرام چاہیے، مجھے دوا چاہیے، مجھے ڈوز چاہیے، ضروری گزارا نہیں ہوتا، تو ہندوستان میں ہم سنی عالم دین کا انتخاب کر لیتے ہیں، وہ آپ سے بات کر لیں گے، آمنے سامنے بیٹھنا ہوگا مولوی صاحب، آمنے سامنے، دھاندلی نہیں چلنے دیں گے، آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنی ہوگی۔ مولوی صاحب آپ کے بھی جواب کا انتظار رہے گا، اور بی بی صاحب آپ پھر کل تیار ہو کے آنا۔ یہ ہماری مناظرہ سے پہلے جو تھوڑی سی ضمنی گفتگو ہوئی نا، اس میں چند باتیں میں نے آپ سے پوچھنی ہیں، تیار ہو کے آنا۔ یہ فدق کی حدود بھی متعین کرنی ہے اور فدق کی حیثیت بھی آپ نے متعین کرنی ہے، یہ ساری باتیں آپ تیار کر کے آنا، بغیر اس کے میں نے آپ کو ہلنے نہیں دینا اور بھاگنے بھی نہیں دینا۔ یہ جو آپ چور راستے بنا رہی ہیں نا، میں ایسے چلی جاؤں گی، آپ کو نہیں بھاگنے دیں گے ہم، آپ کو بات کرنی پڑے گی اب۔